ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، یسحر بہ ما فی بطونہم والجلود، جب کھولتا ہوا پانی ان کے سر پہ ڈالا جائے گا، ان کی اندر کی اتڑیاں بھی اس سے جل جائیں گی، ان کی چمڑیاں بھی جل جائیں گی۔ یہ جہنم کا عذاب ہوگا میرے بھائی۔ اور جانتے ہو دنیا میں کہیں زخم ہو جاتا ہے نا تو زخم کے اندر پیپ بھر جاتا ہے، پیلا پیلا پیپ، ہمارے یا اس کو مواد بولتے، پتہ نہیں آپ کے بنگلہ میں کیا بولتے ہیں، پیپ اور مواد اس کو کہا جاتا ہے۔ جہنمیوں کو وہ پیپ اور مواد پلایا جائے گا۔ یسقا من ماء صدید، جہنمیوں کو پیپ اور مواد پلایا جائے گا، یتجرعہ ولا یکاد یسیغہ، وہ اتنا خطرناک ہوگا، وہ اتنا گندا ہوگا، وہ اتنا گھناؤنا ہوگا کہ جہنمی بیچارہ پیاس سے پریشان ہوگا، لیکن وہ اس پیپ اور مواد کو بڑی مشکل سے اپنی حالت کے نیچے اتارے گا۔ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، وہ بیچارہ ہر طرف سے موت اس کے پاس آئے گی مگر پھر بھی وہ مرے گا نہیں۔ جہنمیوں کو موت نہیں آئے گی، جہنمیوں کو موت نہیں آئے گی۔ کیوں؟ کیونکہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ موت کو ایک دمبے کی شکل میں، ایک میڑھا کی شکل میں لائے گا اور موت کے گلے پر چھری چلا دی جائے گی، موت کو ذبح کر دیا جائے گا، موت کو قربان کر دیا جائے گا اور اعلان کر دیا جائے گا، اے جنتیوں اب ہمیشہ جنت میں رہنا ہے، اور اے جہنمیوں ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے، اب موت آنے والی نہیں ہے، موت کا معاملہ ختم ہو گیا۔ جہنمی بیچارے پریشان ہو کر کے جہنم کے داروغہ سے ریکویسٹ کریں گے، وَنَادَا أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، جہنمی کہیں گے اے جہنم کے داروغہ، اے مالک، جہنم کے داروغہ کا نام کیا ہوگا؟ مالک، جنت کے داروغہ کا نام رضوان اور جہنم کے داروغہ کا نام مالک، تو کہیں گے اے مالک، اے جہنم کے داروغہ، اپنے رب سے کہہ دو ہمیں ایک بار مار دے، ہمیں ایک بار موت دے دے، یہ تل تل نہ مارے، یہ بار بار نہ مارے، یہ قسطوں میں نہ مارے، ایک بار ہمیں مار کے کام ختم کر دے۔ جہنم کا داروغہ کہے گا قال انکم ماکثون، اے جہنمیوں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ اسی جہنم میں رہنا ہے، تمہیں موت آنے والی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کتنے پتھر دل ہو گئے ہم لوگ، اس جہنم کے بارے میں ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہ سے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے اللہ جہنم کے عذاب سے بچا لے، ہم دعا بھی کرتے ہیں مگر اس جہنم سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے۔ کتنے کام ہم ایسے کرتے جو جہنم میں لے کے جانے والے ہیں، اور ابھی میں بیان کروں گا وہ کون سے کام ہیں، چند اہم کام بیان کروں گا جو جہنم میں لے کے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم جہنم کے بارے میں سنتے ہیں، بیانات سنتے ہیں، تقریریں سنتے ہیں، جمعہ کے خطبے میں ہم اللہ کے پیارے نبی کی حدیثیں سنتے ہیں، مگر ہمارا دل کانپتا نہیں ہے، ہمارے رونگٹے کھڑے نہیں ہوتے ہیں، ہمارے دلوں میں ڈر پیدا نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، اللہ نے قرآن میں فرمایا تمہارے دل تو اتنے کٹھور ہو گئے، تمہارے دل تو اتنے سخت ہو گئے کہ پتھروں سے بھی زیادہ کٹھور تمہارے دل ہو گئے۔ پتھر کے اوپر بھی پانی بار بار پڑتا ہے تو پتھر کے اندر بھی سوراخ ہو جاتا ہے، پتھر سے بھی پانی رسنے لگتا ہے۔ اے انسانوں، اللہ کی نافرمانی کرتے کرتے تمہارے دل اتنے کٹھور ہو گئے کہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے تمہارے دل۔ آج حقیقت میں میرے بھائیوں ہمارے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، ورنہ صحابہ کرام تو جہنم کی بات سن کے رونے لگتے تھے، جہنم کی بات سن کر کے صحابہ کرام رونے لگتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کا ٹائم ہے، سورج نکلنے کے بعد جو ایک نماز پڑھی جاتی ہے جس کو چاشت کی نماز کہا جاتا ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاشت کی نماز پڑھ رہی ہیں اور چاشت کی نماز میں سورہ طور کی تلاوت کر رہی ہیں۔ میری پیاری ماں بہنوں، ذرا آج آپ اپنا جائزہ لے لیں، آج کتنی عورتیں جن کو سورہ طور یاد بھی نہ ہوگی۔ ہمارے ہاں عورتوں کا معاملہ بڑا گڑبڑ ہے، دین کی تعلیم نہ کے برابر ہے، یا تو مدرسے میں پڑھے گی یا بالکل نہیں پڑھے گی۔ جو لڑکیاں مدرسے میں پڑھتی ہیں ان کو تو جانکاری ہے دین کی، جو مدرسے میں نہیں جاتی ان کو بالکل جانکاری نہیں۔
حضرت عائشہ چاشت کی نماز پڑھ رہی ہیں، سورہ طور کی تلاوت کر رہی ہیں، اور سورہ طور کی تلاوت کرتے ہوئے حضرت عائشہ اس آیت پر پہنچتی ہیں، جب جنتی جنت میں جائیں گے تو جنتی اللہ کا شکر ادا کریں گے اور کہیں گے فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، اے اللہ تیرا بہت بڑا احسان ہے ہمارے اوپر، تو نے جہنم کی آگ سے ہم کو بچا لیا، تو نے جہنم کی عذاب سے ہم کو بچا لیا۔ اما عائشہ جب اس آیت پر پہنچتی ہیں تو رونے لگتی ہیں اور بار بار اسی آیت کو ریپیٹ کرنے لگتی ہیں، بار بار اسی آیت کو دہرانے لگتی ہیں، فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، اے اللہ تیرا بہت بڑا احسان ہمارے اوپر، تو نے جہنم کی آگ سے ہم کو بچا لیا۔ حضرت عائشہ کے ایک بھانجے تھے، ان کا نام عروہ تھا، وہ اپنی خالہ سے ملنے آئے، دیکھا خالہ نماز پڑھ رہی ہیں اور بار بار اسی آیت کو دہرا رہی ہیں، انہوں نے سوچا میں چلا جاتا ہوں، بعد میں آ جاؤں گا۔ کہتے میں مارکیٹ میں گیا، میں نے سودا خریدا، میں نے سامان خریدا، 1-2 گھنٹے کے بعد اپنا سامان خریدنے کے بعد، اپنا کام کرنے کے بعد جب میں دوبارہ اپنی خالہ کے گھر گیا، میں نے دیکھا وہی حالت ہے، خالہ نماز میں کھڑی ہیں، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، اور خالہ بار بار اسی آیت کو دہرا رہی ہیں، فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم۔ جنتی کہیں گے اے اللہ تیرا بہت بڑا احسان ہمارے اوپر ہے، تو نے جہنم کی آگ سے ہم کو بچا لیا۔ ہمارے اور آپ کے اندر یہ جذبہ کب پیدا ہوگا میرے بھائی؟ جہنم کی آگ سے بچنے کی ہم تیاری کب کریں گے؟ یاد رکھو جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے آپ کو ان کاموں سے بچنا پڑے گا جو جہنم کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور آج کی تقریر میں کچھ ایسے کام بتاؤں گا، میں وہ کام بتاؤں گا جو جہنم میں لے کے جاتے ہیں۔ مقصد یہ ہے ان کاموں سے ہم اپنے دامن کو بچائیں، نہیں بچائیں گے تو ہمارا انجام بہت برا ہوگا۔ بس ہم دعا کرتے اللہ ہمیں ہماری حفاظت کرے۔ اگر ہم ان کاموں کی بات کریں جو جہنم میں لے کر کے جاتے ہیں، اس میں نمبر 1 پر اگر کوئی کام ہے، سب سے پہلا اگر کوئی کام ہے جو جہنم میں لے کر کے جانے والا ہے، اسے ہم شرک کہتے ہیں۔ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا، کسی کو سنگی بنانا، کسی کو شریک کرنا، کسی کو پارٹنر بنانا۔ جو کام اللہ کے لیے کیا جاتا ہے وہ کام کسی اور کے لیے کرنا۔ نماز اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے، رکوع اللہ کے لیے ہوتا ہے، سجدہ اللہ کے لیے ہوتا ہے، قسم اللہ کے نام کی کھائی جاتی ہے، جانور اللہ کے نام کا ذبح ہوتا ہے، سر اللہ کے آگے جھکایا جاتا ہے، ہاتھ اللہ کے آگے پھیلایا جاتا ہے۔ یہ سارے کام اگر کسی اور کے ساتھ کیے جاتے ہیں، چاہے وہ کوئی نبی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کوئی ولی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کوئی جانور کیوں نہ ہو، چاہے وہ کوئی پیڑ کیوں نہ ہو، اللہ کا مقام کسی اور کو دینا یہی شرک ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اور قرآن کہتا ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اس کی ہم مغفرت نہیں کریں گے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اس کے لیے جنت حرام ہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ مشرک کو اللہ تعالیٰ جہنم سے نہیں بچائے گا میرے۔ دوسرے گناہوں کو اللہ تعالیٰ ان کی سزا دے کر کے یا معاف کر کے جنت میں داخل کر دے گا، مگر مشرک جو شرک پر مرا ہے اس کو اللہ تعالیٰ جہنم سے کبھی نہیں نکالے گا۔ پورے قرآن میں اللہ نے کسی اور گناہ کے بارے میں اتنی سخت بات نہیں کی جتنی اللہ نے شرک کے بارے میں بات کہی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ معاف کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، اگر کوئی مشرک ہے، اگر کوئی شرک کی حالت میں مر گیا ہے، اس مشرک کے لیے ہم مغفرت کی دعا بھی نہیں کر سکتے ہیں، ہمارا اپنا باپ ہی کیوں نہ ہو، ہمارا اپنا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ نے فرمایا ما کان للنبی ان یستغفروا للمشرکی ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا۔ اے ایمان والو اور اے میرے نبی کان کھول کر کے سن لو، کسی مشرک کے لیے تم مغفرت کی دعا بھی نہیں کر سکتے، تمہارا کوئی اپنا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ پہلا گناہ ہے شرک جو ہمیں جہنم کی آگ کی طرف لے کے جائے گا۔ اور آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہمارے کتنے مسلمان بھائی ہیں جن کو پٹی پڑھا دی گئی، ساری زندگی وہ شرک کر رہے ہیں اور نام مسلمان والا ہے، ٹوپی مسلمان والی ہے، گوشت برابر کھا رہے ہیں اور سمجھ رہے صاحب ہم بہت پکے مسلمان ہیں، جبکہ وہ قدم قدم پہ شرک کر رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں اتنا خطرناک گناہ ہے یہ شرک
اتنا خطرناک گناہ ہے یہ شرک کہ اگر انسان شرک کر کے اللہ تعالیٰ کیا گیا ہے، وہ نماز لاکھوں پڑھ کے گیا ہو، وہ روزہ لاکھوں رکھ کے گیا ہو، اس نے سینکڑوں حج اور عمرے کر لیے ہو، اللہ فرماتا ہے اپنے نبی سے قرآن میں کہ اے نبی آپ بھی سن لیجئے، اے نبی لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، اے نبی اگر آپ نے بھی شرک کر دیا تو آپ کی بھی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی، آپ کی ساری عبادتیں برباد ہو جائیں گی۔ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے 18 نبیوں کا ذکر کیا، اور 18 نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر ہمارے نبیوں نے بھی، ہمارے پیغمبروں نے بھی شرک کیا ہوتا، ان کی ساری نیکیاں برباد ہو گئی ہوتی۔ تو یہ پہلا عمل ہے میرے پیارے ساتھیوں جو جہنم میں لے کر کے جانے والا ہے۔ السلام علیکم۔ ہوٹل کا ٹوکن 100 کے بجائے 80 ہو گیا ہے اور کھانا بچا ہوا ہے، جن حضرت کو کھانے کی ضرورت ہے وہ جا کے کھا سکتے ہیں۔ 100 کے بجائے 80 ہو گیا ہے، جن حضرت کو کھانے کی ضرورت ہو وہ جا کے کھا سکتے ہیں۔ دوسرا گناہ جو انسان کو جہنم کی طرف لے کے جاتا ہے، شرک آپ نے سن لیا، اب شرک ہی سے ملتا جلتا ہے گناہ کفر کرنا۔ شرک کیا ہے؟ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا۔ کفر کیا ہے؟ اللہ کو نہ ماننا یا رسول کو نہ ماننا، یا جن باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان میں سے کسی بات کا انکار کرنا۔ مثال کے طور پر آدمی اللہ کو مانتا ہے، رسول کو نہیں مانتا، یا رسول کو مانتا اللہ کی کتابوں کو نہیں مانتا، یا اللہ کی کتابوں کو مانتا ہے اللہ کے فرشتوں کو نہیں مانتا، یا فرشتوں کو مانتا ہے تقدیر کو نہیں مانتا، تقدیر کو مانتا ہے قیامت کو نہیں مانتا۔ جتنی چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، انیوار ہے، کمپلسری ہے، ان چیزوں میں سے کسی چیز کا انکار کرنے والا کافر ہے، اور کافر بھی جنت میں نہیں جائے گا، جہنم میں جائے گا۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، جو اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لانے والی کسی چیز کا انکار کرے گا، فقد حبط عملہ، اس کے سارے عمل برباد ہو جائیں گے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ قرآن میں بار بار اللہ کہتا ہے ہم نے کافروں کے لیے جہنم تیار کے رکھی، ہم نے کافروں کے لیے جہنم تیار کر کے رکھی۔ جو کافر ہوگا، جو کفر کرے گا، اس کے لیے جنت حرام ہے اور جہنم میں وہ داخل ہوگا۔ اور آگے بڑھیے، جہنم میں لے کر کے جانے والی ایک اور چیز ہے اللہ کا مذاق اڑانا، اللہ کے رسول کا مذاق اڑانا، فرشتوں کا مذاق اڑانا، قرآن کا مذاق اڑانا، شریعت کا مذاق اڑانا۔ اگر آپ نے شریعت کی کسی چیز کا مذاق اڑایا تو یہ چیز بھی آپ کو اللہ کی جنت سے دور کر دے گی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، اے نبی آپ کہہ دیجئے منافقوں سے، کافروں سے، کیا تم اللہ کا مذاق اڑاتے ہو؟ کیا تم اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہو؟ کیا تم اللہ کے رسول کا مذاق اڑاتے ہو؟ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، اے کافرو تم جتنا بھی بہانہ کر لو، اے منافقو تم جتنا بھی بہانہ کر لو، جب تم نے اللہ کا مذاق اڑا لیا، جب تم نے رسول کا مذاق اڑا لیا، جب تم نے اللہ کے فرشتوں کا مذاق اڑا لیا تو تم کافر ہو گئے، تم برباد ہو گئے۔ اس لیے اللہ اور اس کے رسول کا مذاق اڑانے والا کافر ہو جاتا ہے میرے